اسی کے اندر ہے، معیشت بھی اسی کے اندر ہے، سیاست بھی اسی کے اندر ہے، سارے اصول اس کتاب کے اندر رکھے گئے ہیں۔ اگر انسان مضبوطی کے ساتھ اسے تھام لیتا، انگریز کبھی جرأت پیدا نہ کرتا، غیر مسلم کبھی اتنا ہمت پیدا نہ کرتا۔ ہمیں دیکھ چکا ہے یہ بکھر گئے ہیں، یہ اب نفس نفسی کے شکنجے کے اندر لپک چکے ہیں، یہ کسی کا کوئی ہمدردی میں نہیں ہے، ایک جان نہیں ہے، ایک آواز نہیں ہے۔ جب اس کا جی چاہتا ہے بے حرمتی کبھی نبی کی صورت میں کر دیتا ہے، کبھی قرآن کی صورت میں کر دیتا ہے، کبھی اسلام کی صورت میں کر دیتا ہے۔ اگر مسلمان سچا ہوتا لہرا کر آواز بلند کرتا، آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر آواز بلند کرتا، تم کو دیکھیے بیکاٹ کر دیتا ہے، اعلان کر دیتا ہے کہ ہم ان کی چیزیں دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہم تو ایسے مسلمان ہیں امپورٹڈ چیز کو پسند کرتے ہیں اور انہی کی بھیجی ہوئی چیز کو ہم پسند کرتے ہیں۔ کیا خبر اس نے اس کے اندر کیا کیا فارمولے رکھے ہیں، کیا کیا چیزیں اس کے اندر ملاوٹ میں پیدا کی ہے، وہ ہماری آج دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب سے ہم نے باہر کے امپورٹڈ مال کھانے شروع کیے ہیں، امپورٹڈ چیزیں پہننا شروع کی ہے، کیا خبر اس کے اندر کیا کیا ملاوٹیں آ رہی ہے، کیا کیا غداریاں پیش کی جا رہی ہے۔ اگر چھوٹی چیز ہو، ہلکی چیز ہو، سادہ چیز ہو، اسی میں برکت ہے۔ پیاز سے کھانا پڑ جائے وہ ہمارے لیے بہتر و اعلیٰ ہے۔ اگر امپورٹ سے بہتر ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے، ان کی چیزوں کی بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں جو ہمارے مذہب، ہماری کتاب اور ہمارے اسلام کے مخالف ہے۔ ہم ان کی چیزوں کو بائیکاٹ کریں، اعلانیہ بائیکاٹ کریں۔ حکومت کو بھی چاہیے وہ اپنی غداریوں کو چھوڑ کر، اپنے منصب کو چھوڑ کر، اپنی وفاداریوں کو چھوڑ کر دین اسلام کو پہلی فرصت میں دیکھیں اور اسی پر ایکشن لینا چاہیے، اسی پر ساروں کو مل کر بیٹھنا چاہیے۔ اور یہ نہیں ہے کہ مسجد کا امام کا کام ہے یا تبلیغ کرنے والوں کا کام ہے، ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بس ہمیں مفت میں بھی اسلام ملا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ نہیں مسلمان ایسا نہیں ہے، ہر کسی کو ایک ہونا پڑے گا، ایک ساتھ چلنا پڑے گا، پھر ظالم ہمارے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اگر سارے کے سارے مل کر اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے پھر اسی طرح دور نظام رقم ہوتا رہے گا، ظالم ہمارے اوپر مار کرتا رہے گا۔ آج کتابوں کی باری ہے، آج اسلام کی باری ہے، آج مسلمانوں کی باری ہے، پھر ہماری جان کی باری آنے والی ہے۔ اگر ایک جان نہیں ہوگے، ڈٹ کر مقابلہ نہیں کریں گے، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر جواب نہیں دیں گے تو پھر نہ ہمارا ایمان، نہ ہماری جان محفوظ ہو سکتی ہے، نہ ہمارا مال محفوظ ہو سکتا ہے، نہ ہماری عزت محفوظ ہو سکتی ہے۔ جب تک ہم اپنا اعلانیہ اظہار نہیں کریں گے اس وقت تک ہم محفوظ نہیں ہو سکیں گے۔ دعائے مالک بے نیاز ہمیں اس پر غور کرنے کا فکر عطا فرمائے، سوچ وچار کرنے کا ہمیں ذوق و شوق نصیب فرمائے، اس پر دین اسلام کو اور افضلیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانے کا شوق و جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین۔